حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکثر و بیشتر حضرات کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ اس خیال سے کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو اس پر حسد ہو گیا، اور حسد کی آگ میں اس بری طرح جلے کہ آپس میں یہ پروگرام بنا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے نتیجے میں اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اب اپنے والد کی خالص محبت ہمارے لیے رہے گی۔ اب انہی میں سے کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ بھئی قتل تو نہ کرو، قتل کرو گے تو ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرو گے، قتل کا گناہ جو ہے وہ معاف ہونا مشکل ہے، لہذا اس کے بجائے کسی اندھے کنویں میں ان کو لے جا کر ڈال دو، تو دیکھو پھر کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کیا کرے گا، کم از کم والد صاحب سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں سوار ہو گئے۔ اب جب ان کو کھینچا تو دیکھا تو لڑکا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر مصر میں انہیں جا کر بیچ دیا۔ مصر کا جو حاکم تھا اس نے اسے خریدا اور کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور جب بڑے ہوئے تو ان کی جو اہلیہ تھی عزیز مصر کی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچایا کہ ایک بڑی صاحب منصب و جمال عورت، اور وہ اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو جوانی کے بھرپور زمانے میں ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی، ایسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے جو بیوی تھی عزیز مصر کی، اس نے چاروں طرف جو دروازے تھے ان پر تالے ڈال دیے تھے تاکہ یہ کہیں باہر نہ نکل سکے۔ جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام باوجود کہ انسان تھے، نوجوان تھے، اور یہ تنہائی کا موقع تھا، لیکن انہوں نے دو کام کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ یوسف میں، اور اس کو احسن القصص قرار دیا، بہترین واقعات، تاریخ کا بہترین واقعہ اس کو قرار دیا احسن القصص۔ تو محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، محض افسانہ ترازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک قدم پر بڑی عظیم حکمتیں ہیں، عظیم فوائد ہیں، عظیم سبق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایسی سخت آزمائش میں ڈالا گیا کہ نوجوان ہیں، بھرپور جوانی ہے، اور اس حالت میں عورت نے تالے ڈال دیے ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ عورت بھی وہ جو اپنی آقا کی بیوی ہے، جس کا ایک ذہن پر ایک انسان کے اوپر ایک رعب بھی ہوتا ہے، وہ ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور اس حالت میں وہ دعوت دیتی ہے تالے ڈال کر۔ قرآن کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کا اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا تھا۔ بشر ہیں، انسان ہیں، نوجوان ہیں، خلوت ہے، دعوت ہے، اس موقع پر ان کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا، ایک وسوسہ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیال تھا یہ ایسا تھا جیسے کہ ایک روزہ دار ہو، گرمی کا روزہ ہو اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اس وقت کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دکھائے اس کو تو کیا ہوگا؟ ایک خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ پانی بڑا اچھا ہے اور میرا روزہ ہے اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، تو خیال تو آئے گا کہ ٹھنڈا پانی کتنا اچھا ہے میرے لیے، لیکن کبھی روزہ نہیں توڑے گا، یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ روزہ توڑ دوں اس پانی کو دیکھ کر۔ تو وَهَمَّ بِهَا، اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں خیال تو آیا لیکن خیال ایسا تھا جیسے کہ روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو خیال آیا لیکن لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی تو اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ لیکن اس موقع پر جبکہ اتنے دواعی موجود ہیں، اتنے داعیے، اتنے محرکات موجود ہیں گناہ کرنے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے اس موقع پر۔ ایک کام تو یہ کہ اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، بڑی سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے آپ ہی اس سے نکالیں گے۔ تو ایک کام تو کیا دعا، دوسرا یہ کہ دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ زلیخا نے دروازے کے اوپر تالے ڈال دیے ہیں اور وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا کام، جتنا کام ہے وہ کر لوں، جتنا میرے بس میں کام ہے وہ کر لوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو جہاں زلیخا ڈورے ڈال رہی تھی وہاں سے بھاگے دروازے تک۔ کیوں بھاگے؟ باوجود کہ دیکھ رہے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس لیے بھاگے کہ اے اللہ میں نے اپنا جتنے میرے بس میں تھا بھاگنا وہ تو میں نے اتنا تو میں بھاگ لیا، اب آگے اللہ آپ کا کام ہے مجھے نجات دینا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ جب بھی تمہارے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کے مواقع آ جائیں اور تم اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگو، تمہارے دل میں بھی کچھ خواہشیں پیدا ہونے لگیں، دل مچلنے لگے، گناہ کرنے کے لیے دل مچلنے لگے، تو تمہارا کام بھی وہی ہونا چاہیے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا اللہ میں ایک بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا دل دماغ، میری خواہشات، میرا نفس مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ایسے ماحول میں ہوں کہ مجھے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، اے اللہ مگر تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، مجھے اس گناہ سے بچا لے، اور جتنا اپنی بس میں ہو اس سے بچنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے جتنی اپنی طاقت ہو اس کو پوری خرچ کر دے۔ یہ دو کام کر لے، قدم بڑھائے اور اللہ سے مانگے، تو کیا ہوگا کہ دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے اس سارے واقعے سے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید۔
کہ اگرچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی رخنہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے، ان ظلمتوں سے جو سارے ماحول پر چھائی ہوئی ہیں، تو اگرچہ تمہیں کوئی رخنہ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے میں نکلوں اس ظلمت کے ماحول سے، اس گناہ کے ماحول سے، معصیت کے ماحول سے، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوی، کم از کم اتنا کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بھاگ پڑے ہو وہاں سے، بھاگ دو، نکل جاؤ. تو اتنا کرو گے، جب اپنے حصے کا کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا. تم اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا. دیکھو آج کل یہ مشکل بہت پیش آتی ہے، جب مجلسیں ہوتی ہیں گھر میں، دوستوں میں، احباب میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں غیبت شروع ہو گئی، کسی کی غیبت شروع ہو گئی. اب آدمی بیٹھا ہے، چاہے وہ خود غیبت نہیں کر رہا لیکن غیبت سن رہا ہے دوسرے سے. اب یہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کو سننا بھی گناہ ہے. غیبت کو سننا بھی گناہ ہے. تو اب اگر میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور مجلس جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، اس میں غیبت کا بازار گرم ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو پہلا کام تو انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو روکے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، اب کسی اور کوئی اور کام اختیار کرو، یا بات کا موضوع بدلے. جو موضوع ہوا چل رہا ہے اس سے ہٹا کر کسی اور طرف بات کو لے جائے تاکہ غیبت کا دروازہ بند ہو. لیکن اگر ایسا نہ کر سکے آدمی، اس پر قدرت نہ ہو، تو پھر اس کا فریضہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے. قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی جا رہی ہو، استہزاء کیا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے بات میں مشغول نہ ہو جائے. اٹھ جاؤ وہاں سے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو مجلس گرم ہوتی ہے، اور مجلس کے اندر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، ابھی دوستوں کی مجلس ہے، عزیزوں کی مجلس ہے، اس میں دل چاہتا ہے کہ بیٹھوں. ہو رہی ہے وہاں پر غیبت اور بدلنے کا راستہ نہیں. تو خیرہ یوسف وار می باید دوید، تو یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا کام کر لو کہ وہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ تم اس غیبت کے گناہ میں شامل نہ ہو. اللہ بچائے، یہ غیبت ایسی مصیبت ہے کہ آج کل مشکل ہی سے کوئی مجلس اس سے خالی ہوگی، لیکن راستہ وہی ہے کہ اے اللہ میں پھنس گیا اس مجلس میں، مجھے اس سے بچا لے، اور اپنے حصے کا کام یہ کرے کہ اٹھ جائے وہاں سے، ادھر ادھر چلا جائے. تو یہ سبق، عظیم سبق حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا. معمولی نہیں ہے یہ آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئی، بہت سنگین آزمائش تھی، لیکن اس میں جو طرز عمل اختیار کیا، اس نے ہمارے واسطے ایک دروازہ کھول دیا کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے، یا گناہ کی خواہش ہو، یا گناہ کے لیے دل مچلے، تو یہ دو کام کرو: اللہ کو پکارو، اور وہاں سے جتنا اپنے حصے، جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا بھاگ جاؤ، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ تم کر لو. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ یہ جو سن 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے ایک جنگ ہوئی تھی، 1857 کی مشہور جنگ ہے. تو اس میں ایک عالم کا واقعہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ان کو چونکہ چاروں طرف قتل عام ہو رہا تھا، انگریزوں کی طرف سے چاروں طرف قتل عام تھا مسلمانوں کا، گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، گھر سے باہر نکلیں تو موت سامنے تھی. تو ایک وہ عالم جو تھے وہ اپنے گھر میں محصور تھے،
یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، فاقے گزرے، کئی دن تک فاقے گزرے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور پانی کے لیے کوئی اکیلے آدمی تھے اور باقی لوگ شہید ہو چکے تھے، تو اکیلے تھے، پانی کا باہر سے لانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اتنے کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے کہ ایک طرف بالکل کمزوری سے ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے، دوسری طرف گھر میں پانی نہیں تھا، پیاس سے بالکل ایسا تھا جیسے اب جان نکل جائے گی۔ جب اس حالت میں پہنچے تو ایک پیالہ تھا ان کے پاس، خالی پیالہ، اس کو سرکا کر اپنے کمرے سے صحن تک لے کر آئے، اور صحن تک لانے کے بعد جہاں کھلا آسمان تھا وہاں جا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں پیالہ یہاں پر لا کر رکھ دوں، تو بارش دینا تو آپ کا کام ہے، اپنی رحمت سے ایسی بارش عطا فرما دیجئے کہ میرا پیالہ بھر جائے، میں پانی پی لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی یہ دعا اس طرح سنی کہ اچانک بادل آتے ہیں، بادل گھرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ پیالہ اور بھی جو کچھ ان کے پاس برتن تھے وہ بھی پانی سے بھر گئے۔ کیوں؟ بندے نے اپنا جتنا کام کرنے کا تھا اپنا حصہ پورا کر لیا، اب باقی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ یہ میرے حصے کا اتنا کام میرا تھا، آگے آپ کر دیجئے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی واقعہ سنایا تھا مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کو جا کر تبلیغ کی کہ تم نماز پڑھا کرو، تو انہوں نے کہا جی نماز تو پڑھ لوں لیکن مجھ سے وضو نہیں ہوتا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم بے وضو ہی پڑھ لیا کرو، بے وضو پڑھ لیا کرو۔ اب وہ ساتھی بھی حیران تھے کہ بھئی تو ان کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو کیسے کہہ دیا، لیکن اس سے تو یہ کہہ دیا کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو۔ پھر باہر آ کر ایک مسجد تھی، اس کے اندر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے سجدے میں گر گئے اور خوب روئے، اور رو کر یہ کہا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ وعدہ لے لوں کہ وہ نماز پڑھے چاہے بے وضو پڑھے، اب وضو کرانا تمہارا، اللہ میاں آپ کا کام ہے۔ روئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ اس کو اتنا میں نے کھڑا تو کر دیا، آگے آپ کا کام۔ جب اگلا دن آیا، ظہر کا وقت آیا، تو وہ نواب صاحب جو تھے انہوں نے دل میں خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا، یہ کہا تھا کہ اگلے ظہر سے نماز شروع کروں گا، نماز کا میں نے وعدہ کیا ہے، تو چلوں مسجد جا کے نماز پڑھوں۔ مگر ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے ساری زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے جا رہا ہے، آج تو وضو کیا تجھے غسل کر لینا چاہیے۔ تو غسل کر کے پھر گیا مسجد میں، اور جا کر پوری نماز قاعدے کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھی اور دل اللہ نے بدل دیا۔ تو یہ اپنے حصے کا کام بندہ کر لے اور پھر اللہ کے حوالے کرے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ بات سکھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق، عظیم سبق تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ بھئی اپنا حصے کا کام کرو اور دعا کرو۔ جو دین کی طرف نہیں چل رہا وہ تھوڑا سا قدم بڑھائے اور بڑھا کر اللہ سے مانگے، یا اللہ اتنا میں نے کر لیا، آگے آپ مجھ سے کرا لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کریں گے۔ جب کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کرے، یوں تو خیر بھائی ہو نہیں سکتا کہ آدمی مشرق کو جا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میں مجھے مغرب پہنچا دے، لیکن مغرب کی طرف چلے، ایک قدم بڑھائے، 2 قدم بڑھائے، جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرے، اور پھر اللہ کو پکارے کہ اللہ مجھے منزل تک پہنچا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیتے ہیں۔ بس یہ نقطہ یاد رکھیں، آج کی دنیا میں ہمارے سامنے گناہوں کے اتنے تقاضے آتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ میں اس سارے
ماحول سے کس طرح بچوں گا، کس طرح نکلوں گا؟ تو یہ نقطہ یاد رکھو کہ اللہ کو پکارو، اپنے حصے کا کام کر لو، بس پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمہیں بچاتے ہیں گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ دوسرا یہ کہ اس پرہیزگاری کی وجہ سے، یعنی گناہ سے بچنے کا جو صلہ ملا ان کو، وہ کیا ملا کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ اتنا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ معصیت سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ایک اولو العزم انسان کر سکتا ہے۔ صلہ یہ ملا کہ اس میں ڈال دیا قید خانے میں، اور برسوں رہے اس میں قید خانوں میں۔ تو سبق یہ مل رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کو نیکی اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر کچھ مسائل پیش آتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا اس نے وہ آزمائش کو بھی برداشت کرے گا دنیا میں یا نہیں۔ زلیخا نے کہہ دیا تھا لَلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو ان کو قید کیا جائے گا اور دنیا میں ذلت ان کو اٹھانی پڑے گی۔ تو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار جس گناہ کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ تو آزمائش آئی، قید والی آئی۔ قید میں جب قید تھے تو وہاں دو ساتھی قید کے تھے، انہوں نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر دینے کا خاص علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ خواب کی تعبیر پوچھی تو قبل اس کے کہ خواب کی تعبیر بتاتے پہلے دعوت دی ان کو اسلام کی کہ اے میرے ساتھ قید ہونے والوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے شرک اختیار کیا ہوا ہے، بت پرستی لوگ کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ سبق دیا کہ جب بھی کسی انسان کو دوسرے کے ساتھ ملاقات میں موقع ملے تو حق بات اس کو محبت اور پیار سے پہنچانی چاہیے۔ اس کو یہ دعوت دی۔ پھر کہا، پہلے کہہ دیا کہ بھئی الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے اور میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں ابھی کہ تمہارے پاس اگلا دن کا کھانا کون سا آئے گا، لیکن میں وہ تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلی میری ایک بات سن لو، اور وہ یہ کہ بتاؤ جو لوگ دوسرے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں یا میرا پروردگار جو واحد قہار ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ان لوگوں کے مذہب سے بیزار ہو چکا ہوں کہ جو اللہ کے اوپر تنہا ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دعوت دی پہلے، اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص کے جس کو بعد میں رہائی مل گئی، وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے؟ تو اس کے ذہن میں فوراً آیا کہ بھئی تعبیر تو وہ بہت اچھی دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک قیدی ہیں، بہت دنوں سے قید میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے ہیں، تو ان کے پاس مجھے بھیج دو۔ بادشاہ نے بھیج دیا، انہوں نے تعبیر بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں، ان کو 7 پتلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، یہ خواب دیکھا تھا۔ اور جو ہے 2 خواب دیکھے، ایک یہ اور ایک یہ کہ وہ جو اس کے پودے ہوتے ہیں وہ
کچھ تو سرسبز دیکھے تھے اور کچھ خشک دیکھے تھے پودے. تو انہوں نے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دی کہ تمہارے اوپر شروع میں خوشحالی آئے گی اور اس کے بعد پھر قحط پڑے گا، 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر دوبارہ خوشحالی آئے گی. یہ خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دینی تھی. لیکن تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ ایسا کرو کہ 7 سال تم بہت محنت سے کاشتکاری کرو اور بہت زرعی پیداوار تمہاری بہت زیادہ ہو جائے، گندم بہت زیادہ پیدا ہو جائے، اتنا زیادہ کام کرو 7 سال. 7 سال کے بعد تمہارے اوپر قحط آئے گا، تو جتنا تم نے پہلے 7 سال کے اندر جو گندم اگایا ہے تو تھوڑا بہت تو کھا لیا کرو، باقی جو ہے محفوظ رکھو، ذخیرہ کر لو. تو جب وہ 7 سال قحط والے آئیں گے تو جو تم نے ذخیرہ کیا تھا وہ اس وقت کام آئیں گے، اور اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد پھر دوبارہ خوشحالی کا وقت آئے گا. تو تعبیر بعد میں بتائی، اس تعبیر کے نتیجے میں جو خرابی آنے والی تھی، جو پریشانی آنے والی تھی، اس کا حل پہلے بتا دیا. یہ حل ہے اس کا. یہ سبق دیا ہم جیسے لوگوں کو، جن سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم کسی چیز کو کہو کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے یا گناہ ہے، تو اس سے بچنے کا اور اس سے بچ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا کہ بھی ان کو تدبیر سمجھاؤ کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو یہ کرو. تو اس طرح بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا بھائی اتنے تو بڑی زبردست مجھے تعبیر بتائی ہے، ان کو میرے پاس لے آؤ. بادشاہ کے پاس آ گئے. بادشاہ نے کہا کہ میں اب تمہارا اپنا مقرب بناؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے ملک کے خزانے کا وزیر خزانہ آپ مجھے بنا دیں. جب اس نے طے کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بنانا ہے تو انہوں نے کہا مجھے یہ دے دیں، کیونکہ میں انشاءاللہ یہ کام اچھے طریقے سے انجام دوں گا. تو جب وہ قحط والے سال آئے تو انہوں نے راشن بندی کر دی کہ بھائی ہر ایک کو اتنا جو ہے گندم دیا جائے گا. اب اس گندم کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ آنے لگے، سارے مملکت کے، کہ وہ قحط کا زمانہ ہے، گندم مل جائے. تو ان کے وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بھی راشن لینے کے لیے آ گئے ان کے پاس. اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے تو حاشیے خیال میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ وزیر خزانہ بنے بیٹھے ہیں یا یہ بادشاہت ان کے قبضے میں ہے. تو وہ آ کے ان سے مانگا انہوں نے کہ بھائی ہمیں راشن دے دو. یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں. تو جب وہ ان کو بھر کے دے دیا اور ساتھ میں جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ قیمت بھی اٹھا کر انہی کے اس میں رکھ دی. جو قاتل تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ راشن دیتے وقت جو قیمت انہوں نے ادا کی تھی وہ بھی ان کے قافلے کے اندر چھپا کر رکھ دی کہ جا کے دیکھیں کہ پیسے واپس مل گئے. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تمہارا جو ایک بھائی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، اس کو آئندہ مرتبہ لے کر آنا ورنہ تمہیں راشن نہیں ملے گا. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھایا کہ جو میرے قاتل تھے وہ میرے پاس محتاج بن کر آئے اور آ کر انہوں نے راشن مانگا. بھائی کو بھی بلا لیا، اگلی مرتبہ بھائی بھی آ گیا، اس کو بھی چپکے سے بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو اور خاموش رہنا. جب روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو ہے بنیامین کے، ان کا بھائی بنیامین تھے، ان کے اندر رکھوا دیا. اور جب وہ جانے لگے تو ان کو کہا کہ تم تو چور لوگ ہو. انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا ہم نے کیا چوری کی کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم کر دیا ہے، وہ تم نے چوری کر لیا. بھائی انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہم تو سیدھے سادھے آدمی ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کے مال میں سے نکل آئے پیالہ آپ اس کو غلام بنا کے رکھ لیجئے اپنے پاس.
اب جو سارا چیکنگ کری سارے سامان کی، تو بنیامین کے سامان میں پیالہ نکل آیا۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ ٹھیکو، اب وہ بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا اس پیالے کی وجہ سے۔ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملے گی تو کیا ان کا حال ہوگا کہ ایک تو پہلے ہی چلا گیا تھا بھائی، ایک اب چلا جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تاکہ ان بھائیوں کو تھوڑی سی عقل آئے اور یہ پھر دوبارہ جائیں باپ کے پاس، اور اپنے پچھلے کرتوتوں کے اوپر ان کے دلوں میں استغفار اور ندامت پیدا ہو۔ وہاں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جی اس طرح ہو گیا، اور ہم نے تو بڑی عبادت کی تھی بنیامین کی، مگر وہ قید ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے مانگو اور جاؤ اور تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ تو یہ روتے پیٹتے کسی طرح پھر پہنچے مصر، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا کہ ہم تو بڑی مصیبت میں آ گئے ہیں، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے راز کھولا، کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس وقت انہوں نے آنکھیں پھٹ گئیں کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاذا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اب جاؤ، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، جاؤ اور جا کر میرے قمیص جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے چلی گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، کہا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور جا کے میرے والد کے منہ پر ڈال دو تو وہ ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور پھر ان کو لے آؤ یہاں پر۔ تو جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص وہاں سے روانہ ہوئی، ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وہاں کنعان میں کہ ارے بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کا ابھی قمیص یہاں سے چلا ہے مصر سے کنعان کی طرف، اور کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہو گے کہ یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، لیکن کہو یا نہ کہو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جا کر وہ قمیص لے جا کر پہنچی اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی، اور پھر حکم ہوا کہ اب جاؤ مصر کے اندر واپس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پورے اپنے خاندان کو لے آؤ مصر۔ تو یہ سب کے سب وہاں پر پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، آؤ تم مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور جب تخت پر بٹھایا تو والدین بھی اور یہ 9 بھائی بھی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایک سجدہ ہوتا ہے شرک والا کہ کسی کو اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کیا جائے، وہ تو بالکل حرام ہے، شرک ہے، لیکن ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، کسی کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا، یہ پچھلی امت میں حلال تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ممنوع ہوا، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ تو وہ شروع میں جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کیا ہے 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ منظر سامنے آ گیا کہ شمس و قمر تو والد اور والدہ تھے، اور 11 ستارے 11 بھائی تھے۔ تو
اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل کو کہ جی اس طرح مجھے میں ڈال دیا گیا، وہاں میں مصر کے عزیز کے پاس رہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کی عورت نے 3 سال قید میں رہا، قید میں کیا کیا مصیبتیں آئیں، اور پھر جا کر کہیں مجھے نجات دکھڑا سنا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ والد سے خطاب کرتے ہوئے ابا جان ھذا تأویل رؤیا من قبل، میں نے جو اس کی تعبیر ہے قد جعلھا ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو سچا کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، لیکن نکلنے کا ذکر احسن بی اذ اخرجنی من، پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ اذ اخرج من السجن وجاء بکم من البدو، اور احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو دیہات سے، کنعان کے دیہات سے اٹھا کر میرے پاس لے آیا اور مجھے آپ سے ملاقات کا موقع دیا۔ جدائی کا ذکر نہیں کہ کتنے سال جدا رہا، کتنے سال آپ نے تکلیف اٹھائی، کتنے سال میں نے تکلیف اٹھائی، اس کا ذکر نہیں، بلکہ جاء بکم من البدو۔ اور بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا تو کہہ دیا من بعد یا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رکھنا ڈالا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکھنے کو دور کر دیا، مجھے یہاں پر پہنچا دیا، آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اور مجھے قید خانے سے نجات عطا فرمایا۔ اللہ، اور پھر کہا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف طریقے سے وہ کام کرتا ہے جو چاہتا ہے، لطیف طریقے سے لطف کے ساتھ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ بات تو والد سے کہی، یعنی سارا دکھڑا سنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے نے جو کام چاہتے ہیں وہ بڑے لطیف طریقے سے انجام دیتے ہیں، انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ تو والد سے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا، کیا؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی۔ بعد میں بادشاہ نے ساری سلطنت ان کو سونپ دی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام، اے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تعبیر بتانے کا علم عطا فرمایا۔ تو ساری جو اپنا منصب تھا، اپنی شوکت تھی، اپنی بادشاہت تھی، اپنا جو جاہ و جلال تھا، وہ سب یہ کہہ کر کہ اللہ یہ سب آپ کی عطا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، آپ کی عطا ہے، آپ نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، آپ نے مجھے وہ علم بخشا تعویل الاحادیث کا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ یہ سب آپ کا عمل ہے، میرا ذاتی کچھ بھی نہیں۔ یہ بندگی سکھائی کہ آدمی کو کتنا ہی بڑا منصب حاصل ہو جائے، کتنا بڑا عہدہ مل جائے، سلطنت مل جائے، اور اس کی لوگوں میں شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، جاہ و جلال ہو جائے، لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں، کسی منصب پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنی فرعونیت کا سکہ بھی جمانا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر بھی بادشاہ بنے ہیں، لیکن اس طرح بنے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ ربی قد آتیتنی من الملک، آپ نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی ہے، میرا اپنے ذات میں میرا کچھ نہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ تو جو کوئی اچھائی، جو کوئی شہرت، نیک نامی بندے کو حاصل ہو تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اکڑ جائے، اس کا سینہ تن جائے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کا وہ سر جھکائے اپنے پروردگار۔ دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے ہیں
مکہ مکرمہ، وہ مکہ مکرمہ جہاں ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اذیتیں دی گئیں، ان کے ساتھیوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ان کے اوپر گرم سلاخوں سے ان کو داغا گیا، وہاں داخل ہو رہے ہیں فاتح ہونے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایسا منظر مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ قصوہ کے اوپر سوار ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر، اور گردن جھکی ہوئی ہے، تھوڑی زمین سے تھوڑی جو ہے وہ سینے سے لگ رہی ہے، اور زبان مبارک پر یہ آیات ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیتیں ہیں اور تھوڑی سینے سے لگی ہوئی ہے۔ کوئی فاتح ہوتا تو اکڑتا ہوا داخل ہوتا، کوئی ہوتا تو اپنے منصب کا، اپنے فاتح ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوتا، لیکن ادھر عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ادھر یہ ہے کہ جو اپنا ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ کوئی دوسرا فاتح ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ گئی ہوتی مکہ مکرمہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی حرمت کو اٹھا لیا تھا، اجازت دی تھی کہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم یہاں پر خون بہا سکتے ہو۔ کوئی اور فاتح ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن یہاں سے اعلان عام ہو رہا ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امن، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن۔ اس طرح داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کا بندہ ہو کر بادشاہ بنتا ہے تو پھر اس کی گردن نہیں اکڑتی، اس کا سینہ نہیں تنتا، وہ اس کی گردن اور جھک جاتی ہے اپنے بارگاہ کے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہمارا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کچھ ہوا میرے ساتھ وہ سب آپ کی مشیت سے ہوا، اور میرا جو کام بنا وہ آپ کی رحمت سے بنا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ الفاظ وہ ہیں جو سینے سے ابلے ہیں، ایسا نہیں کہ زمین ہونٹوں پر آ گئے، یہ سینے سے ابلے ہوئے الفاظ ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ، جب میں قید میں تھا تم بھی تو میرا کارساز تھا، جب مجھے کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت بھی تو میرا کارساز تھا، جب تو نے مجھے بادشاہ بنایا اس وقت بھی تو میرا کارساز تھا، اور اب میں آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ آخرت پہ بھی آپ میرے کارساز بن جائیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت ہی میں موت دیجئے۔ یعنی اس وقت بھی یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں شیطان مجھے راستے سے نہ ہٹا دے۔ تو اللہ، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مرتے دم تک میں آپ کا تابع دار رہوں۔ توفنی مسلم، یہ ہر مسلمان کو چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پاک باز ہو، اس کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اپنا بندہ بنائے رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دلوں کو بے راہ ہونے کا اس میں کچھ دیر نہیں لگتی، ذرا سی دیر میں آدمی پھسل جاتا ہے۔ تو اس واسطے اپنے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے کہ میں متقی ہوں، پارسا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ خدا جانے حدیث میں آتا ہے کہ القلوب بنا اصبع الرحمن، انسان کے جو دل ہیں وہ رحمان کے ہاتھ انگلیوں میں ہیں، وہ
ادھر پلٹ دے یا ادھر پلٹ دے. تو اللہ بچائے کسی وقت کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اچھا خاصا مسلمان مومن متقی پارسا وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے. تو اس لیے اس بادشاہت پر پہنچنے کے بعد، پیغمبری پر پہنچنے کے بعد، اپنے بدخواہوں کے اوپر فتح پانے کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ توفنی مسلمن، مجھے موت آئے تو آپ کے تابعدار بن کر مروں. اسی لیے بزرگ ہمیشہ یہ دعا کرنے کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے. حسن خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دی. یہ دعا فرمائی. یہ سارا کام ہونے کے بعد، ساری فتح حاصل ہونے کے بعد، ساری مرادیں پوری ہونے کے بعد، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کا مورد بنا دے اپنی رحمت سے. ہم بھی دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالی ہمارا انجام بھی بخیر فرمائے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جا کر قبول فرمائے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑ دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.